السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، ایران کی ریٹیلیشن کے بعد امریکہ کی جنگ، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں کو دنیا پاگل پن کی طرح دیکھ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے امریکہ کو کافی نقصان ہو رہا ہے۔ ایران نے ایک متھ توڑ دی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ایران نے ایک اور متھ توڑی تھی کہ اسرائیل کے اوپر کوئی بم گر نہیں سکتا، اور وہاں کوئی آئرن ڈوم نام کی کوئی بہت بڑی کوئی بلا ہے، اور اس کو کوئی ڈیسیو نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی بم یا میزائل کراس نہیں کر سکتا۔ ہم یہ بات جو ہے وہ کئی سالوں سے سنتے چلے آ رہے تھے، پوری دنیا اس میں بلیو کرتی تھی، لیکن ایران نے خاص طریقے سے وہاں پہ بم مارے، ڈرونز مارے۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ یہ سلو اور تیز رفتار ہتھیاروں کو اکٹھا بھیجتے ہیں، یعنی پہلے سلو رفتار جو بہت کم رفتار ہے جن کی ہتھیاروں کی، جیسے ڈرونز ہیں، ان کو بھیجتے ہیں، پھر ان کے بیچ میں جب وہ پہنچنے والے ہوتے ہیں بالکل قریب، پھر پیچھے سے تیز رفتار ہتھیاروں کو بھیجتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ دیتے ہیں، ڈیسیو کرتے ہیں، اور ایک جنگی حکمت عملی ہے۔ تو پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ آئرن ڈوم کو کراس کر کے اسرائیلی شہروں میں بم گر رہے تھے، تو یہ ایک متھ ٹوٹ گئی تھی۔ امریکہ کو کوئی نہیں مار سکتا، امریکہ کی بیسز یا اس کے بحری جہاز یا اس کے ایسٹس محفوظ ہیں، وہ دنیا کے جس مرضی کونے میں جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک امریکہ کا بہت بڑا ایک وہ بنا ہوا تھا امیج کہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ایران نے وہ بھی توڑ دی متھ کہ امریکہ کو بھی مار پڑتی ہے، اس کے فوجی بھی مارے جا سکتے ہیں، اس کے اوپر میزائل بھی مارے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ کے ریڈار کمیونیکیشن تباہ کی جائے، اس کے اڈے تباہ کیے جائیں، اور وہ بموں کو روکنے میں یا میزائلوں کو روکنے میں کامیاب نہ ہو۔ تو یہ متھ ٹوٹنے کے بعد امریکہ اپنی وقت کھو رہا ہے۔ جو چائنیز پروفیسر جیانگ ہے، انہوں نے جو بات کی وہ ایسا لگتا ہے کہ درست ثابت ہو جائے گی اگلے چند مہینوں میں یا زیادہ سے زیادہ چند سالوں میں، کہ ورلڈ آرڈر تبدیل ہو جائے گا۔ امریکہ کی بالادستی دنیا کے اوپر ویسی نہیں رہے گی جیسی پہلے تھی۔ یہ جو میں نے تمہید باندھی ہے، یہ کچھ واقعات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے باندھی۔ سب سے پہلے جو ایک چیز ہوئی ہے جو امریکہ کو ہلا کر رکھ دے گی، وہ عرب ممالک کی سرمایہ کاری کے حوالے سے ہے۔ برطانوی اور امریکی اخبارات اس کو لکھ رہے ہیں، زیادہ تر امریکی اخبارات نے اس کے اوپر تحقیقات کی ہیں۔ فائنینشل ٹائم کی رپورٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عرب ممالک نے سرمایہ کاری کی ہے امریکہ میں، اور جو معاہدے کر رکھے ہیں امریکی کمپنیوں کے ساتھ، اور اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا کام کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کا صدر بننے کے بعد سب سے پہلے مڈل ایسٹ کا ایک دورہ کیا تھا۔ سعودی عرب، یو اے ای، قطر، آپ کو یاد ہوگا ان ملکوں میں گئے تھے، اور تب ڈونلڈ ٹرمپ کو لگ بھگ $2 ٹریلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کے وعدے ہوئے تھے، ایم او یو سائن ہوئے تھے، پھر معاہدے بھی ہو گئے تھے بہت سارے۔ تو یہ پیسہ امریکہ کی اکانومی کو بہت زبردست طریقے سے اٹھا سکتا تھا۔ اب عرب ممالک کا پیسہ امریکہ میں انویسٹ ہو جائے تو یہ تو امریکہ کو بہت فائدہ ہے، لیکن اس وقت جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 4 عرب ممالک میں سے 3 ایسے ہیں جو بہت سارے معاہدے امریکہ کے ساتھ معطل کرنے جا رہے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں۔ یعنی عربوں کو یہ پرابلم ہو گیا نا کہ یہ تو ہمارا تحفظ ہی نہیں کر سکتے۔ امریکہ کو پیسہ کیوں دیتے تھے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کیوں کرتے تھے؟ انویسٹمنٹ آپ چائنا میں کر سکتے ہیں، یورپ میں کر سکتے ہیں، یہ انویسٹمنٹ اپنے ممالک میں کر سکتے ہیں، پاکستان انڈیا میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، یہاں پہ تو منافع بھی بہت ہے، لیبر بھی سستی ہے۔ لیکن یہ انویسٹمنٹ لے کر وہاں کیوں جا رہے تھے امریکہ میں؟ کیونکہ اس کے بدلے میں امریکہ تحفظ بھی دیتا تھا۔ تو امریکہ تحفظ کرنے میں ناکام رہا عربوں کے۔ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں، 4 میں سے 3 ملک، یہ دعویٰ کیا گیا 4 ملک کون سے ہیں؟ سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور کویت۔ اب ان میں سے 3 ممالک ایسے ہیں جو اپنے معاہدے معطل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور وہ یہ کر لیں گے۔ یہ اس کے اندر بتایا گیا کہ بہت امکان ہے کہ وہ ایسا کر لیں گے۔ یہ امریکہ کی ریڑھ کی ہڈی کو ہلا کے رکھ دے گا، کیونکہ امریکہ نے اپنی بہت ساری پلاننگ اور منصوبہ بندی ان چیزوں کو سامنے رکھ کے کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں۔ دوسرا، آپ کو یاد ہے انڈونیشیا کے صدر نے کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کی تھی، جس کی آڈیو بھی بعد میں آ گئی تھی۔ یعنی شہباز شریف کے بعد اگر کسی آدمی نے سب سے زیادہ نمبر کمائے ہیں اور کمال قسم کی ڈونلڈ ٹرمپ کی بوٹ پالش کی ہے تو وہ انڈونیشیا کے صدر نے کی ہے۔ اب وہ انڈونیشیا بھی آنکھیں دکھانا شروع ہو گیا ہے، اور جو سٹیٹمنٹ آیا انڈونیشیا کے وزیر خارجہ کی جانب سے، وہ سٹیٹمنٹ سننے والا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دھوکے باز ہی قرار دے دیا ہے۔ یعنی ٹرمپ نے جنوری 2026 میں بورڈ آف پیس بنایا، جس کا مقصد غزہ میں امن قائم کرنا تھا۔ انڈونیشیا اس میں شامل ہوا، فوجی بھیجنے کا وعدہ کیا اور تجارتی رعایتیں بھی دیں، لیکن مارچ 2026 میں امریکہ اور اسرائیل نے خود ایران پر حملہ کر دیا، جس سے پورے علاقے میں جنگ بھڑک اٹھی۔ اس پر انڈونیشیا کے وزیر خارجہ نے بورڈ آف پیس کی تمام بات چیت معطل کر دی، اور صدر پرابوو نے کہا کہ اگر یہ بورڈ فلسطینیوں کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوا تو انڈونیشیا اس سے نکل جائے گا۔ انڈونیشیا کا کہنا ہے کہ جو پلیٹ فارم امن کے نام پر بنا تھا
اسی کے بانی نے نئی جنگ چھیڑ دی ہے، یعنی دھوکہ ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ انڈونیشیا جو تھوڑا عرصہ پہلے تک ان کا صدر جو ہے وہ ٹکا کے جوتے پالش کر رہا تھا، اب وہ کھڑا ہو گیا، اور یہ جرت اس کو کیسے آئی؟ وہ ایران سے آئی۔ اس نے دیکھا کہ ایران کٹ رہے ہیں امریکہ نو، ہم ان کو کیا سمجھتے تھے، یہ کیا نکل آئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مڈل ایسٹ کے لوگ بھی ان کے خلاف ہو رہے ہیں، وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے تحفظ میں ناکام رہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت کچھ لوز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، امریکہ کے لیے بھی، جبکہ پاکستانیوں کو ابھی تک ہوش نہیں آئی۔ پاکستانیوں کا پرابلم یہ نہیں ہے نا، پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس کا پرابلم کوئی فارن پالیسی یا یہ چیزیں نہیں ہے، وہ تو کوئی بھی حکومت ہوگی چلا ہی لے گی۔ اصل پرابلم ان کا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو وہ گند مار رہے ہیں نا، وہ اصل ان کا مسئلہ ہے، جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، عدلیہ کو یرغمال کر دیا ہے، میڈیا کو کنٹرول کر دیا ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ تو جو پاکستان کے اندر خواتین کے ساتھ ظلم اور بربریت، جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، سیاسی مخالفین کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی فوجی عدالتیں بنا کے سزائیں دے رہی ہے، اور جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کیا، یہ چیزیں پاکستان کے اندر جو ہے، اس کنٹرول کو قائم رکھنے کے لیے اور سب سے بڑے مخالف عمران خان کو دبانے کے لیے پاکستان سارا کچھ کر رہا ہے۔ جو موجودہ رجیم ہے اس کا کوئی اصولوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، پاکستان کے فائدے نقصان کی بات نہیں ہے، پاکستان کے اندر جو مسلط ٹولہ ہے وہ اپنے مفاد کے لیے ساری پالیسی بنا رہا ہے۔ ایک اور چیز، یہ تو ہو گیا انڈونیشیا، پاکستان کو تو ہوش آنی نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے مسلمان ملکوں کو لڑانے کی بھی ایک کوشش کی، اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ یعنی سعودی عرب نے خود ایران کے حق میں سٹیٹمنٹ دے دیا، یو اے ای نے بھی کہہ دیا کہ ہم اپنی سرزمین اب استعمال نہیں کرنے دیں گے ایران کے خلاف۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ جن ممالک کو، یعنی ترکی کو، آذربائیجان کو، عراق کو، یو اے ای کو، قطر کو، سعودی عرب کو، ان تمام ممالک کو ملا کر ایران سے لڑانے کی کوشش کی گئی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی، نہ امریکہ کو نہ اسرائیل کو۔ ہاں، صرف پاکستان اور افغانستان کو لڑانے میں امریکہ کامیاب ہوا، اور وہ بھی پاکستان کے حکمران کیوں لڑتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح۔ پیوٹن نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اور امریکہ کے بارے میں، اور دیکھیں حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ امریکہ اکیلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں بتاتا ہوں کیسے۔ پیوٹن نے کہا کہ امریکہ نے کس خوشی میں عراق، شام اور لیبیا پر حملہ کیا؟ سیکورٹی کونسل کی پابندیاں امریکہ پر کیوں لاگو نہیں ہوئیں؟ امریکہ کے لیے بین الاقوامی قانون یہی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس نے بس فیصلہ کیا اور جنگ کر دی۔ امریکہ جو چاہے کرتا ہے اور کسی سے جواب دہ نہیں ہوتا، یہ پیوٹن نے کہا۔ دیکھیں نا، دنیا کا کوئی بھی ملک جیسی جنگ کرتا ہے جی پابندیاں، یہ ہتھیار بنائے پابندیاں، یہ والا ویپن کیوں لے آئے پابندیاں، یہاں پہ آپ کیوں آگے پابندیاں۔ امریکہ پہ کبھی کوئی پابندی لگی ہے؟ وہ صرف پابندیاں لگاتا ہے، اس کے اوپر پابندی نہیں لگتی، جو مرضی کرتا رہے۔ وہ ایک ملک کا صدر ہی اٹھا کے لے گئے بیچ میں سے، کوئی پابندی نہیں، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ ایک ملک کے اندر جینوسائیڈ کر رہے ہیں۔ ایران میں 200 اہداف کو نشانہ بنایا پچھلے 24-48 گھنٹوں کے اندر، 36 گھنٹوں میں لگ بھگ 200 اہداف، اور سویلینز کا قتل عام کیا ہے۔ 200 تو صرف بچے شہید ہو گئے اب تک کی اطلاع کے مطابق ایران میں، اور یہ جینوسائیڈ ہے، یعنی نسل کشی کر رہے ہیں ایرانیوں کی، جیسا غزہ کے اندر کیا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ تو یہ پیوٹن نے نشاندہی کی ہے۔ اچھا، اس میں نا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، اور انہوں نے کہا جی پچھلی کئی دہائیوں میں ایٹمی حملے کا اتنا خطرہ نہیں تھا، یا ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا خطرہ اب ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، ایران کیا ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے؟ میں ایٹمی حملے کی بات نہیں کر رہا، ایٹمی تجربے یعنی ایٹمی دھماکے کی بات کر رہا ہوں۔ تو بالکل اب ایران کے پاس پورا جواز موجود ہے۔ لیکن اگر ایران نے بار بار کے حملوں سے اور لڑائی سے بچنا ہے تو انہیں ایک ایسا ہتھیار اب چاہیے ہوگا جس سے اسرائیل کی بولتی بند ہو جائے۔ یعنی اگر ایران کے پاس ایٹم بم ہو تو اسرائیل کبھی بھی اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گا، پٹاخہ بھی نہیں چلائے گا۔ وہ یہی سوچے گا کہ یہ تو ان کو مارنے کی عادت ہے ایرانیوں کو، یہ تو مارتے ہیں آگے سے، یہ نورا کشتی تو نہیں کرتے، نہ یہ انتظار کرتے ہیں، نہ یہ لحاظ کرتے ہیں، تو یہ ایٹم بم مار دیں گے۔ لہذا جس دن ایران کے پاس ایٹم بم آ گیا، اسرائیل کی طرف سے اس کو خیر ہو جائے گی، اور امریکنز بھی پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جائے گی، کیونکہ پھر انہیں صرف کچھ میزائل چاہیے ہوں گے، جیسے شمالی کوریا کے پاس ہے۔ شمالی کوریا کو کوئی نہیں چھیڑتا، جو مرضی کرے۔ انہوں نے انسانی حقوق کی پامالیوں کی تاریخ رقم کر دی اپنے ملک کے اندر۔ شمالی کوریا کو ایک جیل بنا کے رکھ دیا، اس ملک سے باہر کوئی نہیں جا سکتا۔ وہاں پہ ایک آدمی کوئی حکومت کے خلاف کوئی چیز کرے تو پورا کا پورا خاندان اٹھاتے ہیں۔ وہ عجیب قسم کا ملک ہے وہ، لیکن کوئی پوچھ نہیں سکتا، بات ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایٹم بم میں میزائل ہے۔ تو ایران کو جو ہے وہ طاقت حاصل کرنی پڑے گی، اور بہت ممکن ہے کہ ایران کوئی تجربہ ایسا کر دے آنے والے دنوں میں جس کے بعد یہ لڑائی نہ صرف ختم ہو جائے بلکہ ہمیشہ کے لیے بند ہی ہو جائے۔ پھر ٹرمپ نے نا ایک دعویٰ کیا تھا شروع میں، اور یہ اب عالمی سطح پہ میڈیا پہ چھپ رہی ہیں چیزیں، یورپ میں یہ چیزیں بہت چھپ رہی ہیں کہ ٹرمپ نے پہلے سب سے نا کچھ ممالک کو یہ کہا تھا کہ ہم 4 دن کے اندر یہ جنگ ختم کر دیں گے۔ ٹرمپ کا اندازہ بھی یہی تھا۔ پھر بعد میں کہا نہیں جی ہمیں 4 ہفتے لگ جائیں گے۔
اور اب پینٹاگون یہ بتا رہا ہے کہ اس میں 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. تو یہ واقعی ایک دلدل بنتی جا رہی ہے امریکہ کے لیے، ٹرمپ کے لیے. اور قطر نے خبردار کیا ہے، قطر کے جو وزیر توانائی ہیں انہوں نے کہا جی اگر یہ صورتحال جو اس وقت بنی ہوئی ہے آبنائے ہرمز میں، اگر یہ صورتحال پرلونگ کر جاتی ہے 2-3 ہفتے، زیادہ ٹائم نہیں بتا رہے، اگر 2-3 ہفتے ایسا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت دگنی ہو جائے گی. یعنی جو 68 پہ پرائس تھی جنگ شروع ہونے سے پہلے، وہ $150 تک وہ کہہ رہے ہیں چلی جائے گی فی بیرل. اور یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا عالمی منڈی کو، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے ترقیاتی معاملات رک جائیں گے. ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا. یہ بات قطر نے کہی ہے اور انہوں نے خبردار کیا ہے. برطانیہ، اٹلی، اسپین، فرانس، جرمنی اور ان سمیت بہت سارے اور ملک ہیں جو امریکہ کے بڑے شاندار اتحادی ہوا کرتے تھے، آنکھیں بند کر کے امریکہ کے ساتھ مل کے اٹیک کرتے تھے دوسرے ملکوں پہ. کینیڈا بھی ایک ہے. ان ملکوں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اپنے دماغ سے کام ہی نہیں لیا تھا. جیسے ہی امریکہ نے کہا ادھر اٹیک، یہ سارے ساتھ چلے جاتے تھے. ادھر اٹیک، یہ سارے ساتھ چلے جاتے تھے. عراق پہ اٹیک ہوا، شام پہ ہوا، افغانستان پہ ہوا، لیبیا پہ ہوا، یہ سارے ساتھ جاتے تھے، ہمیشہ جاتے تھے، کبھی سوال نہیں کیا انہوں نے. لیکن اب یہ ممالک ڈونلڈ ٹرمپ کی لڑائی کا حصہ نہیں بن رہے. یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. وہ اس لڑائی کو ڈونلڈ ٹرمپ کا غلط قدم سمجھ رہے ہیں. یعنی ایک طرف مذاکرات ہو رہے تھے اور پھر دھوکہ دے کر ایران کے اوپر حملہ کیا گیا. تو اب وہ کنٹرول امریکہ کا یورپ کے اوپر یا مغربی ان ممالک کے اوپر جو انکنڈیشنل سپورٹ کرتے تھے امریکہ کو، ان کے رجیم کو، ان کی کسی بھی حکومت کو، وہ اب امریکہ کو حاصل نہیں ہے سہولت. تو یہ والی سہولت اب میسر نہیں ہے، تو کمزور ہو رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی غلطی جو ہے یا وہ پاگل پن جو ہے، ایک جنگی جنون، کیونکہ دیکھیں نا ایک ملک کا صدر اٹھا لیا تو کانفیڈنس ہی کچھ اور ہو گیا اس کا. اس کو مار، اس کو کھینچ. شہباز شریف جیسے لوگوں نے وہ پالش کی، جدھر دیکھا سلوٹ مار دیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کسی کو بھی چھیڑ سکتا ہوں. وہ اس چکر کے اندر جو ہے نا، حالانکہ ایران کو بہت مار پڑ رہی ہے، ایران کے اندر اتنی تباہی پھیلا دی ہے اسرائیل نے اور امریکہ نے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اتنی بمبارمنٹ انہوں نے جس طرح افغانستان پہ کی تھی یا جس طرح انہوں نے عراق کے اوپر کی ہے، اس سے زیادہ بمبارمنٹ ایران کے اوپر کر رہے ہیں. لیکن چین آف کمانڈ ان کی نہیں ٹوٹ رہی اور وہ واپس جواب دے رہے ہیں. دیکھیں نا، جو ایران نے آفیشیل سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جی اب تک جو ہم نے ہتھیار چلائے ہیں یہ 2010 سے پہلے والے تھے. یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے ان کا. انہوں نے کہا 2010 سے پہلے والے ہتھیار ہم نے چلائے ہیں، اس کے بعد والے ہتھیار اب ہم چلانا شروع کر رہے ہیں، اور اب جدید ہتھیار آئیں گے جو ہم چلائیں گے. اور اس کے اندر انہوں نے بتایا جی ہمارے بیلسٹک میزائلز ہیں کچھ، اور ہائپرسونک میزائلز ہیں، اور یہ بہتر ہیں، اہداف کے اوپر بہترین جاتے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کر دیا امریکہ کے ساتھ. ٹرمپ کے لیے دعائیں شروع ہو گئی ہیں امریکہ میں. وہ ایک ویڈیو بھی آئی ہے جس میں بہت سارے ایسے مذہبی ٹائپ کے لوگ کھڑے ہیں، عورتیں اور بندے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کندھوں پہ، بازوؤں پہ ہاتھ رکھ کے تو اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو اب معاملہ جو ہے نا وہ دعاؤں پہ آ گیا، اور امریکہ کی طرف سے بہت سارے لوگوں نے اس کو مذہبی جنگ بنانے کی کوشش کی ہے. یعنی اسرائیل کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے وہ اس کو مذہبی جنگ کا رنگ دینا شروع ہو گئے. دیکھیں نا، معاملہ شروع ہوا تھا جی ان کے پاس یہ والے ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، دیکھیں یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے، دیکھیں یہ ایٹم بم بنا رہے. معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ اب مذہبی جنگ پہ آ گیا. اگر تو آپ نے ہتھیار ختم کرنے تھے تو آپ اسکولوں پہ اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ اور وہ ثابت ہو چکا ہے کہ اسکول کے اوپر اٹیک امریکہ نے کیا تھا، اسرائیل نے نہیں کیا تھا، جس کے اوپر ایران میں بہت غم و غصہ ہے. ناظرین، جو سیٹلائٹ کمپنیاں ہیں بین الاقوامی، ان پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے کہ جو فوٹیج ہے وہ جاری نہ کریں، تصاویر جاری نہ کریں. کیونکہ سیٹلائٹ والی تصاویر جب آتی ہیں تو ان کا کمپیریزن کر کے پتہ کر لیتے ہیں لوگ کہ امریکی اڈے کتنے پہلے تھے اور کتنے اب ہیں. یعنی کس حالت میں تھے اور اب کس حالت میں، ان کے ریڈار پہلے کس حالت میں تھے اب کیسے ہیں، ان کے کمیونیکیشن سسٹم پہلے کیسے تھے اب کیسے ہیں. تو سیٹلائٹ تصاویر بنانے والی جو مختلف کمپنیز ہیں ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ فوری طور پہ جاری نہ کریں. بے شک اس میں ٹائم لے لیں، 3-4 دن کے بعد جاری کریں، لیکن فوری طور پہ جاری نہ کریں. اسرائیل بھی روک رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر جو تباہی اور بربادی ہے، بہت سارا ملبہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے، اس کی کوریج نہ کرے عالمی میڈیا. جبکہ ایران میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی کر لیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اسرائیلی شہری، یہ 1 ہفتے کی لڑائی ہے، اس کے اندر ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں. وہ نیچے بنکرز کے اندر ہیں، وہ نیچے سرنگوں کے اندر ہیں، زیر زمین جو ان کی پناہ گاہیں ہیں اس کے اندر ہے، اور وہ ذہنی مریض بن رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد دھماکوں کی آوازیں آتی ہیں، سارا دن وہاں سائرن بجتے رہتے ہیں. تو وہ ذہنی کوفت کا اور بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں. جبکہ ایرانی جن کی اتنی ساری شہادتیں ہو گئیں، وہ سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، اکٹھے ہو کے احتجاج کرتے ہیں. وہ ایک جگہ پہ ایرانی احتجاج کرتے ہیں، وہاں دھماکے ہوئے اور وہ وہاں سے ہلے بھی نہیں. وہیں کھڑے ہو کر انہوں نے خیبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے، حیدر کے نعرے لگانا شروع کر دیے. یہ نعرے انہیں طاقت دیتے ہیں. وہ آزاد ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ تناؤ کا اور بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ فوبیا میں مبتلا ہو جائے گی پوری کی پوری قوم، جو اسرائیل ان کے ساتھ کروا رہا ہے اس وقت. ناظرین، پاکستان کے لیے ایک اور بہت بڑی پرابلم کھڑی ہو گئی ہے پاکستان کی حکومت کے لیے. وہ پرابلم آپ کو بتانے سے پہلے
میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے قرضے کتنے لے لیے ہیں۔ وفاقی حکومت نے تباہی پھیر دیا قرضوں کی، ان کو نئے جہاز چاہیے، عیاشی چاہیے، ان جہازوں میں اپنی نوکرانیاں، اپنی بیٹیاں، ان کے شوہر، ان کے بچے، رشتہ دار، لٹرم پٹرم سب کو لے کر ان کو جانا ہے، میک اپ آرٹسٹ، یہ وہ سب، انہوں نے اپنی لائف انجوائے کرنی ہے مہنگے مہنگے جہاز لے کر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ باہر سے لوگ ہمارے ملک میں نوکریاں کرنے آئیں گے، یہ میرا خواب ہے، وہ خواب مریم نواز نے پورا کر دیا۔ مریم نواز کا جو جہاز ہے اس کے غیر ملکی پائلٹ ہیں، اور ان کو ڈالروں کے اندر تنخواہیں دی جائیں گی، کوئی $38,000 بتا رہے ہیں ایک کی پتہ نہیں $32,000 ایسے کچھ زیادہ تنخواہیں ہیں ان کی۔ تو یہ اب جو پائلٹس ہیں مریم نواز کے وہ غیر ملکی ہیں۔ غیر ملکی کیوں ہے؟ کہ جیسی ایمرجنسی ہوگی غیر ملکی پائلٹ ان کو لے کے نکل جائیں گے۔ پاکستانی پائلٹ ہوگا تو سوال ہوگا، جواب ہوگا، دباؤ بھی ہوگا، بات باہر بھی نکلے گی۔ غیر ملکی پائلٹ ہے تو کوئی بات نہیں نکلے گی، فوراً لے کے فلائی کرے گا، بھاگنے کی فل تیاری ہے ان کی۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں سارے معاملہ جو حسینہ واجد کے ساتھ ہوا، ان کو آئیڈیا ہے کہ ان کو ایک دن بھاگنا پڑے گا پاکستان سے جس دن پاکستانی کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا قرضوں والے معاملے پہ آ جائیں کہ عیاشیاں ان کی آپ دیکھ لیں اور قرضے دیکھ لیں آپ۔ وفاقی حکومت کا جو قرضہ ہے وہ 79,322 ارب روپے کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا ہے۔ ایک سال میں پاکستان نے قرضے لینے کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے قرضوں میں بہت بڑا اضافہ کر دیا ہے۔ فروری 2025 سے لے کر جنوری 2026 تک پورے ایک سال میں جو مقامی قرضے لیے ہیں وہ 5,734 ارب اور بیرونی قرضے میں 1,464 ارب روپے کا اضافہ کیا، یعنی ٹوٹل جو قرضوں کے اندر انہوں نے اضافہ کیا ہے وہ 7,000 ارب سے زیادہ کا اضافہ کر دیا ہے، یعنی 7,093 ارب روپے قرضہ بڑھ گیا ہے، جو پاکستان کا ایک تاریخی ریکارڈ ہے۔ یہ ملک کو دیوالیہ کر دیں گے۔ اچھا، اتنا قرضہ لے کر یہ لگاتے کہاں پہ ہیں؟ یعنی روزانہ کا 20 ارب کا قرضہ لے رہا پاکستان۔ اگر اس حساب سے آپ دیکھیں 365 دنوں میں انہوں نے 7,000 ارب سے زیادہ کا قرضہ لے لیا ہے، تو جتنا قرضہ یہ روزانہ لے رہے ہیں وہ لگا کہاں رہے ہیں؟ وہ پیسہ جا کدھر رہا ہے؟ کون سی چیز آپ پاکستان کے اندر بنا رہے ہیں؟ وہ اتنے پیسوں میں تو نیا ملک بن جاتا ہے، اتنے پیسوں میں تو عوام کی قسمت بدل جاتی ہے، اور آپ نے ٹکے کا کام نہیں کیا اپنے جہاز۔ یہ پیسہ کہیں جا رہا ہے، کہیں پہ ڈمپ ہو رہا ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جا کے کبھی افغانستان سے لڑ پڑتے ہیں، کبھی دہشت گردی لے کر آ جاتے ہیں، کبھی عدالتوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ کامن ویلتھ کی رپورٹ آئی ہے نا، میں پہلے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ ایک اور چیز میں پھنس گئے ہیں۔ کامن ویلتھ یعنی دولت مشترکہ، پاکستان اس کا رکن ہے، اور یہ امداد بھی دیتے ہیں پاکستان کو۔ یہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے جو ہیں ان کے اندر بھی مدد کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں۔ انہوں نے شہباز شریف اور اسحاق ڈار کو طلب کر لیا آمرانہ طرز حکومت پر جواب دو آ کر، فوجی عدالتوں کے معاملے پر، عدلیہ کی آزادی جو سلب کی گئی اس معاملے پر، اظہار رائے پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس معاملے پر، قانون کی حکمرانی اور دولت مشترکہ کے چارٹر میں درج دیگر اصولوں کی جو خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اس معاملے پر، خصوصاً جو حالیہ آئینی ترامیم کی گئی ہیں ان معاملات پر، سوشل میڈیا پہ ہونے والی گرفتاریوں پر، جبری گمشدگیوں پر، اور عمران خان کی مسلسل قید پر۔ ڈار صاحب نے تو بہانہ بنا دیا کہ جناب ایران کی جنگ لگی ہوئی، میں نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے کہا جی پہلے آپ ہمیں خط لکھ کر جواب دیں ان سارے سوالوں کا جو ہم نے آپ کو بھجوایا ہے۔ یہ کر کیا سکتے ہیں؟ یہ سرزنش کر سکتے ہیں، تحقیقات کروا سکتے ہیں، اور پاکستان کی رکنیت معطل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 2 مرتبہ پاکستان کی رکنیت پہلے معطل ہوئی ہے۔ 1999 میں جب مشرف نے مارشل لاء لگایا تھا، اور اس کے بعد 2007 میں جب مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی، تو پاکستان کی رکنیت 2 مرتبہ معطل ہوئی ہے، اور اب کامن ویلتھ میں پاکستان کی رکنیت خطرے میں پڑ سکتی ہے اگر انہوں نے مطمئن نہ کیا تو۔ کامن ویلتھ کی سیکرٹری ہیں شرلی بوچوے، انہوں نے یہ لیٹر لکھا، انہوں نے کہا جواب دیں اب اس میں پاکستان کو اور نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ امداد کی بندش ہو سکتی ہے، تجارتی پابندیاں لگ سکتی ہیں پاکستان کے اوپر۔ تو یہ ایک اور مصیبت میں پاکستان کی حکومت پھنس گئی ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، کیونکہ بعض تو انہوں نے آنا نہیں ہے۔ خوف ان کو صرف یہ ہے کہ عمران خان باہر آ گیا تو پتہ نہیں عاصم منیر صاحب کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو عاصم منیر صاحب اپنے خوف کے بت کو نہیں توڑ رہے، اور اس کی وجہ سے پورا پاکستان سفر کر رہا ہے۔ پاکستان کا ادارہ اور پاکستان کی عوام اتنی دور چلے گئے ہیں، اتنی بڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور یہ صرف ایک شخص کی ضد اور انا کی وجہ سے ہوا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔